بالکل صحیح. اچھا نوخیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو پی ٹی آئی میں جو ایشوز چل رہے ہیں رہنماؤں کے آپسی ایک دوسرے کے اوپر لفظی جنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، بلکہ صدر کو بھی نہیں چھوڑا شیر افضل مروت صاحب نے، یہ ایشوز جو ہیں یہ اس وقت جو مشکلات درپیش ہیں پی ٹی آئی کو، یہ اس کی وجہ سے ہیں یا ان کا رویہ ہی ایسا ہے؟ بہت شکریہ سمیرا. ہم یہاں پہلے بھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی جی. اور میں نے کہا تھا کہ جب ٹکٹس ملیں گے، جب اناؤنسمنٹ ہوگی، تو صرف آپ دانیال عزیز اور ادھر نون لیگ کے لوگوں کے جاوید ہاشمی اور شاہد خاقان عباسی کے بیانات پر مت جائیں، دوسری پارٹیوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. بالکل صحیح. اور آپ کے سامنے ہوا. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ بات ٹھیک کی انہوں نے کہ نئے نئے آئے ہیں ابھی سیاست میں، وکیل تھے، تو اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ چہرے ہم نے بھی نہیں دیکھے ہوئے تھے ہاں پہلے. جی بالکل. اچانک ہی سامنے آئے نا. اور اچانک کیوں سامنے آئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مین سٹریم ان کا تھا، جو لیڈرشپ تھی، وہ تقریباً ساری جیلوں میں ہے، تو لہٰذا ان کے ہاتھ میں. باقی رؤوف حسن صاحب کے بارے میں یہ کہنا، جو آپ نے پیکیج دکھایا، میں انہیں ذاتی طور پر بھی کسی حد تک جانتا ہوں، وہ بھی غسیلے ہیں باقی، اور ان کے اندر میں بہت زیادہ ہے. میں تو وہ ان ہوتا ہے نا، ایک جگہ پہ ادارے پہ کوئی شخص ہوتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہر کام مجھے ہی آتا ہے، میں ہی کر سکتا ہوں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر کام کے لیے علیحدہ بندہ ہوتا ہے، اور علیحدہ جن لوگوں کی اسپیشلٹی ہوتی ہے ان کی قدر کرنی چاہیے. رؤوف صاحب میں شروع سے یہ جراثیم رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کام انہیں نہیں بھی آتا اس کے بارے میں یہی کہا جائے کہ انہیں آتا ہے. سو یہ رویہ ان کا سامنے آیا. لیکن اس سارے پیکج میں ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر دینا، وہ میرا خیال ہے مجھے مناسب نہیں لگا، کہ فواد کا ذکر کر کے ادھر سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنا، گویا یہ چونکہ ان کے بھائی ہیں تو اس لیے وسیلے بھی ہیں، اس لیے غلط بھی ہیں، اور اس لیے پتہ نہیں اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے. پی ٹی آئی میں اسد عمر کس کے بھائی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، زبیر صاحب کے وہ بھائی ہیں. تو کیا کسی کے بھائی ہونے سے کیا وہ اس جیسا ہو جاتا ہے؟ آج کل تو سمیرا بھائی ایسے آ رہے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، جن کی عادتیں ہی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. وہ بھائی گئے جو پہلے دور میں ہوتے تھے. تو اب تو ہاں، لیکن کہیں کہیں ہمیں نظر آتے ہیں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف میں وہ بھائیوں والی جو بات ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. وہ آج کل کے بھائی نہیں ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، پہلے دور والے جو بھائی تھے نا. اچھا، یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ قیادت کا فقدان جو ہے، یہ آپسی لڑائیاں جو ہیں، وہ اس لیے بھی شروع ہوئی کہ اب اچھا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں عزت پہ اپنی کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتا. بالکل. جو بندہ اس قسم کا جذباتی ہو نا، وہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ جملہ کہے کہ نہ میں کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہوں، نہ میں اپنی عزت پہ حملہ برداشت کرتا ہوں. پورا جملہ یہ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ بھی ان کی کوئی اچھی نہیں بن رہی. تو یہ جب درمیان میں جھگڑا آیا نا جی کہ کون کس پارٹی کو کون چلائے گا، کس کا حکم مانا جائے گا. اب رؤوف صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین سے کوئی مل کے آتا ہے ان کے خان صاحب سے، تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ بات خان صاحب نے کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس بات میں دم نہیں ہے ان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے کوئی ایک بندہ تو مل کے آتا نہیں. اگر دو مختلف باتیں انہوں نے کہی ہوں تو باہر آ کے پتہ چل جاتا ہے. لیکن موجودہ جنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا، موجودہ جنگ میں ان کا کارکن بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور یہ جو لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تازہ ترین، ان میں بھی آپ دیکھیے گا مزید بڑھیں گی اور آگے جا کے دھڑے بن جائیں گے. شیخ رشید صاحب نے تو اپنا شکوہ ظاہر بھی کر دیا ہے، بے شک وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے.